اللہ اللہ اللہ۔ میرے ایک بہت پیارے دوست تھے رشید خان، کیم کے قریب میں ایک بستی میں رہتے تھے۔ عید سے 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بہت پیارے آدمی تھے، تاجر تھے، زمینیں لیتے تھے، کنسٹرکشن کرتے تھے، بیچتے تھے، زمین کے ٹکڑے خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ اللہ پاک نے دین کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو ایک عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انتقال کے بعد میں کچھ علماء کے درمیان بیٹھ کر ان کے محاسن ذکر کر رہا تھا، ان کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ تو اسی مجلس میں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں ان کی بستی میں ایک مکتب پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو مکتب کی ذمہ داری تو ان سے متعلق نہیں تھی، لیکن ان کو پتہ چلا یہ ہمارے بچوں کو ہماری بستی میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہر مہینے 2000 روپے مجھے ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ مولانا آپ لوگوں کی تنخواہیں بہت محدود ہوتی ہیں، اچانک کئی مرتبہ کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہاری بیماری ہوتی ہے، تو اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات پیش آئے تو پریشان مت ہونا، میرے آفس پہ آ کے لے کے جانا، پیسے لے کے جانا، اور اگر میں کسی میٹنگ میں ہوں تو یہ دیکھ کر کے میں مصروف ہوں ایسی چلے مت جانا، میٹنگ میں آ جانا، اور یوں مت کہنا کہ مجھے پیسے چاہیے، بلکہ یوں کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے، آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور آپ کی قسمت کے تو میرے پاس رکھے ہوں گے نا، تبھی تو آپ آئیں گے میرے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فہم۔ بچپن میں جس بستی میں ہماری آنکھیں کھلی، وطن میرٹھ میں، قریب میں ایک گاؤں تھا سردھنا، آج بھی ہے، ہماری بستی سے وہاں بس چلا کرتی تھی، اور 30 پیسے ٹکٹ تھا آدھا، اور 60 پیسے فل ٹکٹ تھا۔ ایک بس کے جو کنڈکٹر تھے وسیع الرحمن ان کا نام تھا، کسی نے گولی مار کے شہید کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، بلند درجات فرمائے۔ ایسے پیارے آدمی تھے کہ کنڈکٹر ہونے کی حیثیت سے ٹکٹ لیتے تھے، ہر ایک کی سیٹ کے پاس جاتے اور کہتے بھائی صاحب، بہن جی، ٹکٹ، بڑے ادب کے ساتھ۔ اور کوئی عالم طالب علم ہوتا، مثال کے طور پہ 50 پیسے ان کو دینے ہوتے اور 2 روپئے ان کو دیتے، تو وہ 2 روپئے لے لیتے، 2 روپئے لے لیتے، اور 4 اٹھنی ان کو واپس کر دیتے، پیسے نہیں لیتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ ان سے بھی لیا ہے، لیکن ان کو محسوس ہو جائے کہ نہیں لیا، اس لیے کہ اگر نہیں لیں گے، منع کریں گے، تو ہو سکتا ہے دوسرا کہے بھائی ہم ان کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان سے آپ ٹکٹ نہیں لے رہے اور ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ عزت کا پردہ بھی رکھتے تھے اپنا، اور دوسرے کی بھی عزت سنبھالتے تھے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی سے 50 پیسے ٹکٹ لینا ہے جی، اور اس نے 2 روپئے دیے، تو وہ 4 اٹھنی واپس کر دیتے تھے کہ آپ سے نہیں لینا، اس طرح سے۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھو کرنے والے کام تو کیسے کیسے کر کے گئے، اور کیسے اعمال۔ ترکیسر کے اندر ایک خاتون تھی، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، جمعہ کا مبارک دن، عصر کا وقت، باوضو اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نیت باندھی، سینے میں درد ہوا، بیٹھ گئی اور روح قبض ہو گئی، اور یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، کرنے کے تو بہت سے کام ہیں، اور کام کرنے کے لیے الگ سے کوئی زندگی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کے لیے الگ سے کوئی زندگی میں وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، یہی روٹین کے کام کرنے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام نیکی کے لیے الگ سے وقت نکال کے نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مسجد نبی صحابہ سے ہر وقت بھری رہتی ہو اور وہ سجدے میں روتے رہتے ہوں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہوں، ایسی مثال نہیں ملے گی۔ وہ تاجر بھی تھے، وہ آجر بھی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، وہ نکاح بھی کرتے تھے، وہ سفر بھی کرتے تھے، وہاں غمی بھی تھی، خوشی بھی تھی، سارے کام تھے۔ یعنی یوں سمجھیے ہمارے دور میں جو کام ہے وہ ان کے دور میں تھے۔ ان کو کھانے پینے کے لیے جی اپنی روزی تیار کرنی ہوتی تھی، اللہ سے لینی ہوتی تھی، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوتے تھے۔ یہی کام ہم کرتے ہیں، وہی وہ کرتے تھے۔ ہمارے بھی نکاح ہوتے، ان کے بھی نکاح ہوتے تھے، ہمارے یہاں بھی بچے ہوتے، ان کے یہاں بھی بچے ہوتے تھے، ہم بھی سفر کرتے ہیں، وہ بھی سفر کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی خوشی غمی آتی، ان کے یہاں بھی خوشی غمی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں بیٹھ کر انہوں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھا تھا، بس اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، بس ہو گیا کام، اور کیا کرنا ہے۔ وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں،
حلال روزی کو حلال طریقے سے ترتیب سے کمائیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، وقت پہ تلاوت کریں، وقت پہ ذکر کریں، جھوٹ نہ بولیں، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں، بد معاملگی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، محبتوں کے ساتھ رہیں، الفت تقسیم کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب؟ کوئی کسی کو تماچا نہ مارے، کوئی کسی کو کوہنی نہ مارے، بس یہ دو ہی ہاتھ کے اندر یہی دو ہی حصے ہیں جس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی کسی کو لات مارے تو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، تو پھر لات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، بس دو عضو ذکر کرنے کے بعد گویا اس میں احاطہ کر لیا کہ ساری کی ساری تکلیفیں اس میں جمع ہو چکی۔ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں آ گئی۔ واٹس ایپ پر کوئی میسج لکھ کر آپ وائرل کریں کسی کے بارے میں، یہ بھی کسی مومن کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جی، بائک کو اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسرے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف آئے، یہ بھی مومن کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے۔ اپنی گاڑی آپ پڑوسی کے دروازے کے سامنے کھڑی کریں، اس سے دکان کے سامنے کھڑی کریں، اس کا تکلیف پہنچائیں، یہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے۔ ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے آپ گئے، پبلک ٹوائلٹ جیسے مسجدوں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں یا ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہیں پبلک ٹوائلٹ، اس کو استعمال کیا، آپ پیشاب کر کے آئے اور پانی اتنا نہیں بہایا کہ وہ پیشاب آگے روانہ ہو جائے، بیڈ اسمیل آ رہی ہے، آپ کے بعد جو اندر جائے گا اس کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ تکلیف حرام ہے۔ آپ نے نجاست اور گندگی کو بہایا، لیکن اس طرح سے نہیں بہایا جیسے بہانا چاہیے، اس کے اثرات اس کی شیٹ پہ باقی ہیں، وہ نجاست وہیں پڑی ہوئی، آگے روانہ نہیں ہوئی۔ اتنا پانی آپ کو ڈالنا تھا کہ اس کی بدبو بھی زائل ہو جائے اور اس کا وجود بھی آگے بہہ جائے۔ اب یہ ایذاء مسلم میں داخل ہے، لیکن ہم اس کو ایذاء نہیں سمجھتے۔ بے جا ہارن بجانا، پتہ ہے آگے والی گاڑی بے وجہ نہیں کھڑی، اس کے آگے بھی کوئی گاڑی کھڑی ہے اور اس کے آگے ریڈ لائٹ ہے، اب آپ ہارن بجا رہے ہیں، یہ ایذاء میں داخل ہے، یہ ایذاء میں داخل ہے۔ غرضی ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور چپل ہم اس طرح سے نکال رہے ہیں، چپل اس طرح سے نکال رہے ہیں کہ دوسرے کی چپلوں کے اوپر ہمارے تلوے، چپل کے نیچے کا حصہ لگا ہوا ہے، تو کیا ہماری چپل اتنی قیمتی ہے اور دوسرے والے چپل اتنی گھٹیا ہے کہ اس کے اوپر آپ چپل رکھ لیں؟ کیا پتہ وہ کسی اللہ کے ولی کی چپل ہو اور ہم اپنی چپلوں سے اس کی توہین کر رہے ہوں، اور جب وہ پہن کے چلے گا اور دیکھے گا میرے اوپر کسی نے اس طرح چپلوں پہ ایسی چپل رکھی تھی، اس کو احساس ہوگا، طبیعت پہ تکلیف ہوگی، پتہ نہیں ناپاک ذرات کتنے تھے جو اوپر گرے، میرے اب پیر خراب ہوں گے۔ یہ حرام کا اعلیٰ فرد ہے۔ اس لیے دوستو اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے وجود سے، ہمارے قلم سے، ہمارے قدم سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی، تو کریں گے نا ان باتوں پر عمل انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔